السلام علیکم، میں امداد سمروخ۔ پاکستان کے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے کل ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور طویل ترین کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کور کمانڈر کانفرنس کا جو مدعا تھا وہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال تھی۔ اور کیونکہ سیاسی صورتحال میں فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے، فوج کے ایک میجر جنرل کا نام لے کر اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے فوج کی قیادت جو ہے، کمان، ہائی کمان جو ہے، اس کو کبھی نیوٹرل، کبھی غدار، کبھی میر جعفر کہہ کر عوام کو اکسایا اور ابھارا جا رہا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ پشاور کے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جا کر لوگوں نے مظاہرہ کیا، عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ تو یہ ساری صورتحال جو تھی، اور پھر آنے والے حالات، اور خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ، اور اس کے بعد صورتحال کس طرف جائے گی، کیسے لے کر جایا جائے معاملات کو، اور جو فوج کے اوپر جو سنگین قسم کے حملے ہو رہے ہیں سیاسی بیان بازی کے ذریعے، اس کا توڑ کیا ہو۔ تو اس کے اوپر تین آپشنز جو ہیں وہ زیر غور آئے۔ تین میں سے ایک آپشن پر تو عمل کر دیا گیا ہے، اور باقی آپشنز جو ہیں وہ پھر رکھے گئے حالات کے مطابق کہ اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اور اگر راتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر لاتیں چلانی پڑیں گی۔ تو اس طرف بھی معاملہ سوچا جا رہا ہے کہ اس طرف بھی معاملہ لے کر جایا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس جن حالات میں ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ حالات ہیں عمران خان صاحب کے، اور عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح ملک میں سیاسی افراتفری اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب سیاست کو اپنے اس سارے جتنے بھی ان کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں آ کر سیاست کریں، سیاست میں مداخلت جو انہوں نے چھوڑ دی ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے سیاست میں مداخلت چھوڑ دی، تو مداخلت واپس لے کر آئیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں کے حوالے سے کو مد نظر رکھتے ہوئے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے متعلق جو اب تک جو رپورٹ چیزیں ہوئی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو اتھینٹک چیز ہے، پہلے تو فیل تو آ رہی تھی نا کہ کیا ہوا ہوگا، کس طرح ہوا ہوگا، حال احوال، ادھر ادھر کی باتیں، اور وہ باتیں بھی اتھینٹک تھی لیکن خبر کی شکل میں نہیں تھی۔ تو خبر کی شکل میں جو بات سامنے آئی ہے، وہ پاکستان کی مایہ ناز صحافی ہیں عصمت شیرازی صاحبہ، انہوں نے وہ خبر نکالی، اور اپنے ولاگ پر جو وہ کرتی ہیں عصمت شیرازی، انہوں نے اس میں کافی تفصیلی حال احوال کانفرنس کا دیا ہے۔ میں اس کانفرنس میں جو عصمت شیرازی نے جو اندر کی خبر نکالی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور وہ کل سے وہ وائرل ہے، وہ ان کا جو انٹرویو کا کلپ، اور یہ انٹرویو ہے TRT ترکی ٹی وی ہے، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے۔ اس سے پہلے CNN کو بھی عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا تھا۔ دونوں جو انٹرنیشنل چینلز ہیں، ان میں عمران خان صاحب جو ہے وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ مطلب اینکرز نے ہلکا سا، سادہ سا، سیدھا سا، وہ جو وسیم بادامی کہتے ہیں نا، معصومانہ سا سوال پوچھا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے پاس معصومانہ سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سوال جو ہیں آؤٹ آف کوسچن تھے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو گجے ہوئے ہیں، ہم سندھی میں کہتے ہیں ہرے ہوئے ہیں۔ اب وہ عمران خان صاحب کو تو لت پڑی ہوئی ہے، صحیح لفظ مجھے مل گیا، لت پڑی ہوئی ہے فرینڈلی کیا، بلکہ ملازموں کو بٹھا کر ان سے انٹرویو کروانے کی۔ مطلب جن کو خود تنخواہ دیتے ہیں ان کو لاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا انٹرویو کرو۔ پھر انٹرویو کیا کرو جی، انٹرویو سے پہلے عمران خان، مطلب انہوں نے سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلنا شروع کیا ہوتا ہے نا، ایک انٹرویو ایک ٹی وی چینل کو دے دیا، دوسرا دوسرے ٹی وی چینل کو، تیسرا تیسرے کو، لیکن شکلیں وہی ہیں، دائرے میں گھوم رہے ہیں عمران خان صاحب۔ میں نام نہیں لیتا ان صحافیوں کے، وہ اینکر ہیں، کچھ صحافی ہیں جینون صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پیراشوٹر ہیں، لیکن میں نام نہیں لے رہا۔ ایک دائرہ عمران خان صاحب یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ دائرہ پورا کر کے، جس طرح گھڑی کا دائرہ ہوتا ہے، کوئی 8 10 12 ہے، تو 12 پہ آ کر دوبارہ پھر پہلے والے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور ان انٹرویوز میں خان صاحب جو ہیں وہ سوال خود بتاتے ہیں کہ جی آپ نے مجھ سے یہ سوال کرنا ہے، یا اگر مجھ سے اگر کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی پہلے میری تیاری کروائیں، تاکہ میں سوال ایسا دوں کہ لوگوں کو لگے کہ جی عمران خان نے اینکر کو لاجواب کر دیا۔ اب سادہ سا سوال تھا، بالکل معصومانہ سا سوال تھا TRT کا، اور TRT والا جو ہے وہ اس کے ساتھ پراپر لنک کر رہا ہے، TRT کا بھی اور CNN والا بھی، دونوں یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے، وہ سوالات جن کے عمران خان صاحب کے پاس جواب نہیں تھے، وہ دونوں کور کمانڈر کانفرنس سے لنک کرتے ہیں، ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے کور کمانڈر کانفرنس کے ایجنڈے کے ساتھ۔ لہٰذا پہلے جو ہے میں TRT والے سوال پر آتا ہوں۔
ٹی آر ٹی کی جو خاتون اینکر ہیں وہ عمران خان صاحب سے پوچھتی ہیں کہ جی ایک بات ذرا سمجھائیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، مطلب کھل کر بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں۔ تو وہ پوچھتی ہیں کہ جی آپ پاکستان کی سیاست میں فوج کا کانسٹیٹیوشنل کردار دیکھنا چاہتے ہیں، فوج کو غیر سیاسی دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ فوج کو اپنے لیے سیاست میں مداخلت کا کہہ رہے ہیں، ذرا سمجھا دیں۔ تو عمران خان صاحب وہ ٹوٹی لگی ہوتی ہے نا کان میں، وہ اس پر وہ جو ہیڈ فون جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس پر کان میں ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ جی آواز میں ڈسٹارشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ کوئی ڈسٹارشن نہیں ہو رہی تھی، سوال کا جواب نہیں تھا۔ جب عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو عمران خان صاحب ایک جواب دیتے، ایک تو اول تو اس سوال کا عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بھئی فوج کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہونا چاہ رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم نے 6 ماہ تک ڈیلیبریشنز کر کے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے غیر سیاسی ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، خدا نے نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ جس طرح مجھے کندھوں پر بٹھا کر لائے تھے اس طرح مجھے لائیں۔ اچھا اس میں جب پوچھا جاتا ہے کوئی بھی، ایون اپنے عمران خان صاحب کے جو اپنے وہ جو ہے نا گروہ کے صحافی ہیں، وہ بھی اگر کوئی بھی پوچھتا ہے تو خان صاحب یہ تو آئین میں مداخلت ہو جاتی ہے، تو یہ تو کہتے نہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی جواز نہیں ہوتا یہ ڈیمانڈ کا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، پھر ایک ہی ان کے پاس صرف اور صرف رٹا رٹایا سا ایک وہ ان کے پاس جملہ ہے، دیکھیں جی یہ آصف زرداری اور نواز شریف یہ تو چور ہیں، تو یہ فوج جو ہے وہ چوروں کے ساتھ کیسے مل سکتی ہے؟ تو پھر اس لیے پھر کبھی فوج کو نیوٹرل کا الزام لگاتے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو سوال تھا بڑا سادہ سا، بڑا معصومانہ سا، سیدھا سا، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اس سوال میں کوئی عربی، کوئی فارسی، کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی۔ جواب سادہ سا بنتا تھا کہ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نہیں چاہتا کہ سیاست میں فوج مداخلت کرے، میں چاہتا ہوں کہ فوج اپنا کام کرے آئین کے دائرے میں رہ کر، میں آصف زرداری اور نواز شریف کو نبڑ لوں گا۔ یہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مطلب جب پی ڈی ایم والوں نے تحریک چلائی تھی، بعد میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی فوج جو ہے وہ اپنا کام کرے، ہم سیاستدانوں کو ہمارا آپس میں لڑنے دیں، ہم لڑ کر عمران خان صاحب سے حساب برابر کر لیں گے۔ یہ سیدھا سیدھا ایک، اور ہر پولیٹیکل پارٹی، وہ الگ بات ہے کہ پردے کے پیچھے سارے رابطے شوبتے کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی عمران خان صاحب جب اتنی بڑی بڑی وہ کر رہے ہیں نا، اپنا انقلابی باتیں کر رہے، ابھی بھی عمران خان صاحب نہ صرف وہ میجر جنرل فیصل نصیر ان کی طرف پیغامات بھیج رہے ہیں، اب تو وہ سلمان جو ہے سنگر، ان کی بات سامنے آ گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ جی خان صاحب کیا چاہ رہے تھے ان سے۔ تو بہرحال تو اب ایک تو یہ معاملہ، اچھا دوسرا سی این این والا معاملہ، کیونکہ ان سے جڑا ہوا ہے، اس کے بعد میں جو آسمہ شیرازی صاحبہ نے خبر دی ہے میں اس پر آتا ہوں۔ جو شیرازی کہہ رہا ہوں، وہ جو معاملہ ہے ان کا سی این این والا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ سی این این کی اینکر نے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ جی آپ ملک کے وزیر اعظم، ملک کے وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس ادارے کے ایک بہت بڑے افسر کو، سینئر ترین افسر کو آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کے قتل کی سازش انہوں نے کی ہے، اور آپ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ انہوں نے کروایا ہے، تو آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت؟ تو وہ چلے جاتے ہیں، جی دیکھیں جب میری حکومت گرائی گئی تھی، پھر میں نکلا تھا، پھر وہ یہ مطلب، تو وہ کہتی اک جاتی ہے نا، تھک جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ وہاں کا قانون اجازت دیتا ہے ان کو کہ کوئی بھی آپ کا فورم بیٹھ کر یوز کرے اور الزام لگا دے کسی کے اوپر بھی کہ جی وہ میرے خلاف اس نے میرے خلاف قتل کی سازش کی ہے، یا پھر یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ کوئی انٹرنیشنل جو ادارہ ہے، فورم ہے، وہ اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی اگر وزیر اعظم نواز شریف اور رانا ثناء اللہ اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر امریکہ میں جا کر عمران خان پر سو کریں کہ جی یہ انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، تو ممکن ہے کہ وہاں سے عمران خان صاحب رگڑے جائیں۔ تو بہرحال تو وہ پھر اینکر ٹوکتی ہیں، کیونکہ ادارے نے، چینل نے تو اپنی جان بچانی ہے نا، پاکستان تو ہے نہیں کہ یہاں پہ جو مرضی چلا دو، جو مرضی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کو ٹوکتی ہیں کہ آپ ثبوت دیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں بیک گراؤنڈ میں لے کر جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بیک گراؤنڈ نہیں، شواہد کیا ہیں، آپ یہ بات کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا؟ اب معاملہ تو انٹرنیشنل ہو گیا نا، تو جب معاملہ انٹرنیشنل ہو جائے اور جس ادارے کے ایک افسر کے متعلق یہ بات ہو، حکومت تو اپنا سیاسی پولیٹیکلی جواب دے رہی ہے، اس ادارے نے ایک پریس کانفرنس کر کے جواب دیا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ، لیکن اس کے بعد معاملہ زیادہ سنگین ہوا۔ الزامات کی ہوتی ہے تحقیقات سے انسان تہ تک پہنچتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی پنجاب میں حکومت ہے، عمران خان صاحب کی پنجاب حکومت نے
جو یہ جو عمران خان پر حملہ ہوا 3 نومبر کا، اس حملے کے لیے جو جے آئی ٹی بنائی ہے، اس جے آئی ٹی کے لیے جو ہیڈ کر رہے ہیں، جو سربراہ انہوں نے مقرر کیا ہے، جس کو نوٹیفائی کیا ہے، جن کا اعلان کیا ہے وزارت داخلہ نے پنجاب نے، وہ ہیں ایڈیشنل آئی جی ہائی ویز ریاض نذیر گاڑا صاحب۔ ان کی اپنی حکومت کی سنجیدگی یہ ہے، تو ظاہر ہے تحقیقات کیا ہونی ہے، تحقیقات کے لیے تو پیچھے کچھ بچا نہیں ہے، مقدمہ ہوا نہیں تھا، ثبوت مٹا دیے گئے، باقی عمران خان صاحب کے الزامات ہی الزامات ہیں۔ تو بہرحال تو اب وہ اتنے بڑے الزامات کے بعد ظاہر ہے ادارہ تو چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو آسمہ شیرازی صاحبہ خبر دے رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے کل، وہ 10-12 گھنٹے تک طویل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے باقی تو بتایا کہ جی اس میں حالات وہ جو میں نے گزارش کی کہ جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے، سڑکوں پر جلا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں زیر بحث آئیں، لیکن اس میں جو اہم چیزیں تھیں وہ میجر جنرل فیصل نصیر کے اوپر لگنے والے الزامات تھے، ان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، ان کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو تو فوج نے کہہ دیا تھا کہ جی ذرا دیکھیں بھئی ہمارے اوپر اس طرح بڑا الزام آ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جس لیول پر پولیٹکس کو لے کر جا رہے ہیں، جس طرح دیکھیں نا ابھی سڑکیں بند کی ہوئی تھیں، اسلام آباد کا ابھی بھی گھیرا ہوا ہے، محمد بن سلمان صاحب بھی آ رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، کور کمانڈر کانفرنس میں شاید اس طرح ڈسکس ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن ایک کامن سی بات ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں، میں نے تو کور کمانڈر کانفرنس سے 1 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں، کوئی یہ چائنیز پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ اگر محمد بن سلمان کی آمد میں عمران خان صاحب جو ہے وہ رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ سعودی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، اور سعودی جو بادشاہت ہے، وہ جو فیملی ہے وہاں کی، تو وہ ان کو ہم کسی صورت ناراض نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے 2-3 بار پہلے ناراض کر چکے ہوئے ان کو، گھڑی مطلب یہ وہی ہے نا جن کی گھڑی عمران خان صاحب نے بیچ دی تھی دی ہوئی تحفے میں، تو وہ ظاہر صورتحال کے مد نظر یہ ساری چیزیں کور کمانڈر کانفرنس میں ڈسکس ہوئی۔ اس میں آسمہ شیرازی صاحبہ کے بقول 3 چیزیں جو ہیں، 3 آپشنس اس میں سامنے رکھے گئے۔ ایک تو یہ کہ جی شٹ اپ کال دی جائے، عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ بند کر دیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ نے سیاست کرنی ہے سیاست کریں، یہ ہمارے اوپر الزام تراشی بہت ہو گیا، اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایک آپشن تھا جو کہ ادروائز بھی میسیج عمران خان صاحب کو کئی طریقوں سے جا چکا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنا حالات مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات انگیجمنٹ کی جائے، سیاسی لوگوں کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، آپ انتخابات چاہتے ہیں تو حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس میں اگر کوئی فوج کا یا کردار کوئی ہوتا ہے، اس کا پل کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے تو اس کو دیکھا جائے۔ تو اس پہ بھی یہ ہے کہ ہم جب غیر سیاسی ہو چکے ہیں تو ہمیں نہ رگڑا جائے نہ ہمیں گھسیٹا جائے، یہ آپس میں دیکھ لیں۔ اور پھر یہ تھا کہ اگر صورتحال انتہائی خراب ہو جائے، تیسرا آپشن جو ہے تو وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے نا، ہم اس پر قائم ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اے پولیٹیکل ہونے کی کمزوری کا کوئی فائدہ اٹھائے۔ پھر اگر ہمیں خود سامنے آنا پڑا تو پھر ایک آپشن تو یہ کھلی رکھنی چاہیے۔ اب اس کا ظاہر ہے، اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح یوں کی جا رہی ہے کہ شاید یہ مارشل لا کی بات ہے، کہ پھر ہم خود آ جائیں گے نا۔ تو اگر اس طرح بات نہیں، مطلب وہی نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مان رہے تو پھر ہم خود آ جائیں گے، تو ظاہر ہے پھر مارشل لا جو ہے وہ پھر اس میں ایکسٹینشن کا ذکر بھی کہا جا رہا ہے، لیکن ایکسٹینشن بہرحال بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مارشل لا کا جو ذکر ہے، یا مارشل لا جب لگتا ہے تو مارشل لا لگانے والے پھر وہ 1 دن کے لیے تو نہیں آتے نا، کسی 1 پولیٹیکل پارٹی کو ٹھیک کرنے تو نہیں آتے، وہ تو پھر آتے ہیں، تو پھر آتے ہیں، پھر وہ 11 سال نہیں جاتے، وہ پھر اور جانے کا دل بھی نہیں کرتا ہوتا کسی کو، ظاہر ہے پھر کوئی مارشل لا کے ساتھ آئے یا بغیر مارشل لا کے ساتھ آئے، پھر ایکسٹینشنز کے ساتھ آئے، جو بھی ہے پھر دل نہیں کرتا کسی کا۔ تو بہرحال تو اصل میں یہ جو چیزیں ان کا جو تعلق ہے، میں نے گزارش کی نا براہ راست، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک 2 قدم آگے بڑھ کے 4 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس کے بعد معاملات مزید گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو اے پولیٹیکل، یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے نا آج والی یا کل والی، یہ کور کمانڈر کانفرنس بیسیکلی وہ جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے NDU میں کہا تھا کہ جی ہم نے 6 ماہ مسلسل اجلاس بلا کر مشاورت کر کے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ مارچ 2021 سے پہلے کر لیا ہوا تھا۔ تو یہ کانفرنس اسی کا تسلسل ہے، یہ جو فوج نے فیصلہ کیا ہے پولیٹیکل ہونے کا،
اب اس پر کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے، ممکن ہے نہیں ہے، 75 سالہ تاریخ ہے، 75 سالہ تاریخ میں یہ کوئی ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ نے بٹن دبا دیا تو ختم ہو گیا، اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہہ دیا تو لوگ یقین کریں گے۔ ظاہر ہے ایک ایک چیز پر لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا نا کہ اچھا ہے تو پھر ہم امید کریں کہ آپ ہمارے فون ٹیپ نہیں کریں گے، سیاستدانوں کے، صحافیوں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، تو اس طرح تو یہ چیزیں عمل کے ساتھ آگے ہوتا ہے نا۔ وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران کہ تحریک عدم اعتماد امتحان ہے نیوٹرل ہونے کا، غیر جانبدار ہونے کا۔ تو ظاہر ہے فوج نے خود اپنے لیے ایک امتحان کا انتخاب کیا ہے کہ جی ہم اپولیٹیکل ہیں۔ تو یہ جو اجلاس تھا، کور کمانڈر کانفرنس تھی جو 10 سے 12 گھنٹے رہی ہے، یہ 6 مہینے کی جو کور کمانڈر کانفرنس رہی ہیں ان کا ایک تسلسل تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، سیاسی لوگوں کے اوپر الزام لگائیں، سیاسی لوگ جانے وہ جانے، لیکن فوج کے اوپر الزام لگانے اگر کوئی سے لگتا ہے اور جو کہ غلط الزام ہے اگر، یا جو ٹھیک ہے تو عدالت چلے جائیں۔ عمران خان صاحب کے پاس آپشن موجود ہے، عدالت میں چلے جائیں، نہیں جاتے عدالت میں۔ تو بہرحال تو اگر الزام ٹھیک ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر الزام غلط ہے تو اول تو حکومت کو دیکھنا چاہیے ان معاملات کو۔ اگر حکومت کمزوری دکھا رہی ہے تو پھر کور کمانڈر کانفرنس نے میسج ایک واضح طور پر بقول عاصمہ شیرازی دے دیا ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں ہوگا، اب اگر آپ چپ نہیں کریں گے تو پھر الزامات کی حد تک تو پھر چپ کرانا آتا بھی ہے۔ کچھ اس طرح کا میسج آیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔